اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اور وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی ہم نے نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم بھی ناشکری کرو تو یاد رکھنا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کی ہے، اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کے ملکیت ہے، اور اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو دنیا ہی کا انعام چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ ہی کے پاس دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی انعام ہے، اور اللہ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم لوگ انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، گو اپنے آپ کے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہو یا غریب، کیونکہ اللہ ہی ان دونوں سے کے زیادہ خیرخواہ ہے۔ پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر سخن سازی یا پہلو تہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین کرام، اوپر سے ترغیب و ترہیب کا بیان چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا اور اس کے مخالفت سے بچنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور عورتوں کے احکام بیان فرمائے جن میں لوگ مبتلا تھے، اور عورتوں اور یتیموں کے احکام بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے پھر ترغیب و ترہیب کا ہی بیان فرمایا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کو اور تم سے پہلی امتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو۔ اس کے باوجود اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اس کے مخالفت کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اس کی مخالفت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے تمہارا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ پہلے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے وسعت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور دوسرے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے بے نیازی اور بے پرواہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اس کے باوجود اگر تم انکار کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو، تو اس سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور تیسرے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے، اور دوسری کسی مطیع اور فرما بردار مخلوق کو دنیا کے اندر پیدا کر دے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور بے پرواہی اور استغنا کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ، بے نیاز اور بالکل مستغنی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری تابعداری اور اطاعت کرو گے
تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا دنیاوی چکر میں پڑنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آخرت سے محروم ہو جانا یہ بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سچی گواہی کا ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی تم گواہی دو تو سچی گواہی دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے قریبی رشتہ دار یا عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی گواہی دے کر دنیاوی نفع کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو برباد اور نقصان کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی گواہی دینے میں اپنی نفسانی خواہشات کے پیروی نہ کرو کہ مالدار کی رعایت کر کے اور غریبوں پر ترس کھا کر سچ کو چھوڑ دو اور جھوٹی گواہی دے بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا جھوٹی گواہی دے کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سچ بات کہو، حق بات کہو یا سچی گواہی دو تو بالکل زبان صاف کر کے کہو، اس کا اظہار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کو داب کر یا توڑ مروڑ کر کہو تاکہ سامنے والے کو شبہ ہو جائے کہ اس نے سچ نہیں بولا، یا جب بھی سچ بات کہو تو پوری کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کام کی بات اس نے چھپا لی۔ ان دونوں صورتوں میں گرچہ اس نے جھوٹ نہیں بولا مگر حق کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے بہرحال گنہگار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گواہی سچی، پوری اور صاف دینی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔